बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान या इत्तेहादियों का हमला यकीनी है, अमरीकी और इस्राएली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। वॉर कैबिनेट की तेल अवीव में हंगामी मीटिंग। इसराइल के साथ फौलाद की तरह डटे रहेंगे, ईरानी हमलों के अंदेशों के बीच बाइडेन का बयान। अमरीकी ओहदेदार तेल अवीव पहुंचे। मिडल ईस्ट के मुल्क तनाव कम करने के लिए ईरान के साथ सुलह कराएं, अमरीका ने फॉरेन मिनिस्टर्स को पैगाम भिजवाया। रशिया ने कहा सब्र से काम लें। बच्चों की शहादत से मकसद मुतासिर नहीं होगा, मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, सानेह के बाद इस्माइल हानिया का बयान। हमास ने कहा मुजरिमाना हमले बौखलाहट को जाहिर करते हैं। इसराइली फौज ने यूनिसेफ के इमदादी काफिले को निशाना बनाया। 24 घंटों में 63 फलस्तीनी जाँ बहक, नुसैरात कैंप में ऑपरेशन। रेड सी और खलीज अदन में हूसियों के हमले जारी, अमरीका ने कहा 8 ड्रोन्स को तबाह किया। मुस्लिम मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करें, तैयब एर्दोगान के साथ बातचीत में इब्राहिम रईसी का मुतालबा। निकारागुआ ने बर्लिन में सफारत खाना बंद कर दिया। मुल्क भर में ईद उल फित्र मनाई गई, गाजा जंग का कर्ब हर तरफ महसूस किया गया। अलीगढ़ में फ्री पैलेस्टाइन बैनर पर तनाज़ा। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने कहा है कि उनके बच्चों की हलाकत से मुजाहमती तंजीम अपने मकसदों और मुतालबात से पीछे नहीं हटेगी। एक दिन पहले ईद के दिन इसराइल के एक हमले में हमास लीडर इस्माइल हानिया के 3 बेटे और 4 पोतरियां और 1 पोतरा शहीद हो गए थे। इस्माइल हानिया ने अल जजीरा से बातचीत करते हुए तस्दीक की कि उनके बेटे हाजिम, आमिर और मोहम्मद और 3 पोतरियां और 1 पोतरा अशती रेफ्यूजी कैंप में किए गए हमले में जान बहक हुए। ये लोग अपने रिश्तेदारों से ईद मिलने के लिए जा रहे थे जब ये हमला किया गया। इस्माइल हानिया ने, जो कतर में जिला वतन है, कहा कि हमारे मुतालबात बिल्कुल साफ हैं, हम इसमें कोई नरमी नहीं करेंगे। अगर दुश्मन ये समझता है कि वो मेरे बेटों को निशाना बनाकर बातचीत का रुख मोड़ सकता है और हमास को अपना रुख बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, तो ये महज उसका एक वहम है। इसराइल की सिक्योरिटी सर्विस शिनबित ने इस्माइल हानिया के बेटों को निशाना बनाने की तस्दीक की, जो अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहे थे जब उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। यह हमला एक ऐसे वक्त किया गया जब हमास काहिरा में होने वाली बातचीत के दौरान इसराइल की तजवीज़ों पर अपना जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रही है। इस्माइल हानिया ने कहा कि उनके बेटों की शहादत से हमास अपने उसूलों और अपनी ज़मीन की हिफाजत के लिए और पुरअज़्म हो जाएगी।
انہوں نے کہا کہ مزاحمتی تنظیم ہتھیار نہیں ڈالے گی اور کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی، چاہے ہمیں کتنی بھی عظیم قربانیاں کیوں نہ دینی پڑے۔ حماس لیڈر نے کہا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے جنگ میں ان کے کئی رشتہ دار شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لوگ اور خاندانوں نے خون سے قیمت چکائی ہے اور میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ اسماعیل ہانیہ نے غزہ میں اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی اور کہا کہ اسرائیلی حکومت نسل کشی کر رہی ہے۔ اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ انتقام، قتل اور خون خرابے کے جذبے سے کام کر رہی ہے، کسی بھی قانون یا معیار پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ حماس نے کہا کہ تنظیم کے لیڈرز کے بچوں پر مجرمانہ حملے دشمن کی بوکھلاہٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ حماس نے ایک بیان میں کہا کہ یہ جنگ اسرائیل کی مایوسی اور شکست کا ثبوت ہے۔ تنظیم کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ فلسطینی قوم کی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ ایک اہم واقعے میں یونیسیف کے امدادی قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ حال ہی میں امدادی تنظیم کے کارکنوں پر حملے کے بعد اسرائیل کی دنیا بھر میں مذمت کی گئی تھی اور اب یہ تازہ واقعہ پیش آیا ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 63 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 45 زخمی ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی اب تک غزہ میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 33,545 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران 76,094 فلسطینی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے غزہ جنگ پھیلانے کی وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم غزہ میں جنگ شدت سے جاری رکھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسرے میدانوں میں بھی لڑائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ نتنیاہو نے اسرائیل کے ایک ہوائی اڈے کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی ضرورتوں کو پورا کریں گے۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب ایسے اندیشے ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ ایران یا اس کے اتحادی اسرائیل میں حملہ کریں گے۔ اسرائیلی فوج نے سینٹرل غزہ کے نصیرات میں ایک آپریشن شروع کیا ہے۔ فوج نے دعویٰ کیا کہ بعض انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا گیا۔ ان رپورٹس میں کہا گیا کہ اس علاقے میں دہشت گردی کا انفراسٹرکچر ہے اور دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، لیکن اسرائیل نے اپنے اس دعوے کی تائید میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ ساؤتھ غزہ اور رفح میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 8 لوگ جاں بحق ہوئے۔ غزہ سٹی کے نصیرات کیمپ میں اسرائیل کے حملوں میں بھی کم سے کم 5 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے لبنان کے علاقوں جبن الدائرہ اور طائر حرفہ میں حملے کیے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل اسرائیلی فوج اور حزب اللہ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ نتنیاہو اسرائیل کو فیصلہ کن شکست کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایک اہم اخبار یدیوت اہرنوت نے پچھلے 6 مہینوں کی جنگ کا تجزیہ کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اخبار نے لکھا کہ حماس لیڈر اسماعیل ہانیہ کے بچوں اور پوترے پوتریوں کی ہلاکت سے تصویر بدلنے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی ناکامی بالکل صاف ہے۔ اسرائیل میں مسلسل نتنیاہو کی مقبولیت گرتی جا رہی ہے اور کئی گوشوں کی طرف سے ان کے استعفے اور نئے الیکشنز کے مطالبے کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ رائے بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ نتنیاہو صرف اپنے مفاد کی وجہ سے جنگ کو طول دے رہے ہیں۔ اسرائیلی اخبار کی ویب سائٹ پر کہا گیا کہ جنگ کے مقصد اب تک حاصل نہیں ہوئے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے مسلم ملکوں سے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کریں۔ ابراہیم رئیسی نے ترکی کے صدر طیب اردوان سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آج امریکہ مغربی ملکوں کی مدد، انسانی حقوق تنظیموں اور عالمی اداروں کی بے عملی کی وجہ سے انہیں ہی ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کرنے کے لیے ترکی کی تعریف کی۔ اردوان نے اس موقع پر کہا کہ اسرائیلی حکومت اب مزید اکیلی پڑ گئی ہے اور پہلے سے کہیں زیادہ اس سے نفرت کی جا رہی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ فولاد کی طرح ڈٹا رہے گا۔ انہوں نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی جب اسرائیل پر ایران کے حملوں کے اندازے لگائے جا رہے ہیں۔ حال ہی میں اسرائیل نے سیریا کے دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا تھا۔ بائیڈن نے کہا کہ ایران دھمکا رہا ہے، ہم اسرائیل کی سیکیورٹی کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ حال ہی میں بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے درمیان اختلافات سامنے آئے تھے۔ بائیڈن نے کہا کہ میں نے نتنیاہو سے کہا ہے کہ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی کے پابند ہیں، ہم ایران اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے حملوں کے درمیان اسرائیل کی حفاظت کے لیے فولاد کی طرح ڈٹے رہیں گے۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنائی نے عید کے دن اپنے خطبے میں کہا کہ اسرائیل کی شیطانی حکومت کو سزا دینی چاہیے اور سزا دی جائے گی۔
اسرائیل کے وزیر اعظم نتنیاہو نے ایران کو وارننگ دی ہے کہ اگر وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا. اس دوران امریکی سینٹرل کمانڈ کے چیف جنرل مائیکل کوریلا اسرائیل پہنچے. وہ ایران سے اسرائیل کو لاحق خطرے کے بارے میں بات چیت کے لیے یہ دورہ کر رہے ہیں. نتنیاہو نے اسرائیل کے ایک فوجی اڈے کا دورہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم چیلنجز سے بھرے وقت سے گزر رہے ہیں. مڈل ایسٹ میں تناؤ اور ایران کے حملوں کے اندیشوں کے بیچ اس دوران لفتھانسا نے ایران کے لیے اپنی فلائٹس روک دی ہیں. لفتھانسا نے کہا کہ فی الحال وہ 13 اپریل تک تہران کے لیے اپنی فلائٹس روک رہا ہے. اسرائیل کی وار کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں تازہ صورتحال خاص طور پر ایران کے حملوں کے اندیشوں اور اسماعیل ہانیہ کے بیٹوں کی ہلاکت سے پیدا صورتحال کا جائزہ لیا گیا. میٹنگ میں قاہرہ میں ہونے والی جنگ بندی بات چیت کے بارے میں بھی جائزہ لیا گیا. امریکی عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا کہ اسرائیل پر ایران یا اس کے اتحادیوں کا حملہ یقینی ہے. امریکہ اور اسرائیل کے نامعلوم انٹیلیجنس عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹس میں کہا گیا کہ آنے والے کچھ دنوں میں یہ حملہ ہو سکتا ہے اور اس میں جدید میزائلز کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جب سے دمشق میں ایران قونصلیٹ پر اسرائیل کا حملہ ہوا ہے اسرائیل میں چوکسی ہے. دمشق کے حملے میں ریولیوشنری گارڈز کے 7 ملٹری ایڈوائزرز ہلاک ہوئے تھے. امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے وزیر دفاع اسرائیل یوف گیلنٹ سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ایران کے خطروں کے خلاف اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا. اس دوران اسرائیل ایئر فورس نے سائپرس ایئر فورس کے ساتھ جنگی مشقیں کی. ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ نے مڈل ایسٹ کے ملکوں سے کہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ صلح کرائیں. نیوز ایجنسی رائٹر نے کہا کہ مڈل ایسٹ سے متعلق امریکی نمائندے بریٹ میک گرگ نے سعودی عرب، UAE، قطر اور عراق کے فارن منسٹر سے کہا ہے کہ وہ ایران کو پیغام بھیجیں کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تناؤ کم کرے. مڈل ایسٹ میں تناؤ کے درمیان رشیا نے فریقوں سے صبر سے کام لینے کی اپیل کی ہے. کرملن نے تمام متعلقہ ملکوں سے کہا کہ وہ جنگ اور بدامنی کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کام کریں. کرملن کے ترجمان ڈمیٹری پیشکوف نے کہا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان صلح کرانے کے لیے رشیا سے کوئی درخواست نہیں کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ دمشق میں ایرانی قونصلیٹ پر اسرائیلی حملہ عالمی قانون کے تمام اصولوں کی خلاف ورزی ہے. انہوں نے کہا کہ فی الحال یہ بہت ضروری ہے کہ سب لوگ مڈل ایسٹ کے علاقے کی صورتحال کو بگڑنے سے روکیں. غزہ جنگ کے 188 دن پورے ہو گئے ہیں اور اب ایسے اندیشے ہیں کہ یہ جنگ اور پھیل سکتی ہے. امریکہ نے کہا کہ ریڈ سی میں اس نے 11 حوثی ڈرونز کا سامنا کیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ 10 اپریل کی صبح یمن میں حوثیوں کے کنٹرول والے علاقے سے 3 ڈرونز داغے گئے. 2 ڈرونز نے خلیج عدن اور ایک نے ریڈ سی میں اڑان بھری. بعد میں سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ اس نے حوثیوں کے کنٹرول والے یمن سے چھوڑے گئے 8 ڈرونز کو تباہ کیا. یمن کے حوثی نومبر سے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے امریکہ، برطانیہ اور اسرائیلی جہازوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں اپنی کارروائیاں جاری رکھی. الگ الگ مقامات پر دھاوے کرتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا. جب سے غزہ جنگ شروع ہوئی ہے مغربی کنارے میں بھی تناؤ ہے اور اس طرح کے دھاووں میں 8000 سے زیادہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا ہے. امریکہ کے ایک سینیٹر ٹم کین نے کہا ہے کہ نتنیاہو پچھلی پون صدی کے سب سے تباہ کن لیڈرز میں سے ایک ہیں. امریکہ میں حکومت کی اسرائیل کے تعلق سے پالیسیوں پر مخالفت بڑھتی جا رہی ہے اور کئی بار نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر اور دوسرے مقامات پر حکومت کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں. نکاراگوا نے برلن جرمنی میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا ہے. نکاراگوا نے غزہ میں نسل کشی کے مسئلے پر جرمنی کے خلاف عالمی عدالت میں مقدمہ کیا ہے. اس کیس میں دونوں فریقوں کی بات سنی گئی اور کچھ ہفتوں بعد عالمی عدالت ICJ اپنا فیصلہ سنانے والی ہے. اس تناؤ کے بیچ نکاراگوا نے سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان کیا. اتر پردیش کے علی گڑھ میں عید کی نماز کے دوران پولیس اور بعض لوگوں کے درمیان تناؤ پیدا ہوا اور ایک بینر کے مسئلے پر بحث تکرار ہوئی. اس بینر پر فری پیلسٹائن لکھا ہوا تھا. پولیس نے عیدگاہ میں لگائے گئے اس بینر پر اعتراض کیا. بعد میں اس مسئلے کو حل کر لیا گیا. سرکل آفیسر ابھے پانڈے نے بتایا کہ 3 سے 4 نوجوانوں نے فری پیلسٹائن کے نعرے کے ساتھ بینر لگایا تھا. ملک بھر میں جمعرات کو عید الفطر منائی گئی. اس مرتبہ عید الفطر پر غزہ جنگ کا کرب کئی جگہ محسوس کیا گیا اور کسی قدر عید کی رونقیں مان پڑ گئیں. دہلی کی جامع مسجد میں سب سے بڑا اجتماع ہوا. دہلی کے علاوہ بھوپال، چنئی، بنگلور، لکھنؤ، ممبئی اور دوسرے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے بھی عید منانے کی خبریں ملی ہیں. لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر عید کی مبارکباد دی. اس کے بعد روایتی شیر خورما اور سویوں سے مہمانوں کی خاطر کی گئی.
हैदराबाद में ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा ईदगाह मीर आलम में देखा गया। सदर मजलिस और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने ईद की नमाज के बाद नमाजियों से मुबारकबाद कबूल की। शहर की दूसरी ईदगाहों जैसे ईदगाह बेगम पेट, ईदगाह बिलाली मान साहब टैंक, ईदगाह मादन्ना पेट, ईदगाह लंगर हाउस, ईदगाह सात गुंबद, चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज मैदान के अलावा मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद, मस्जिद वजीर अली और दूसरी मस्जिदों में ईद के बड़े बड़े इज्तिमा देखे गए। ईद की नमाज के बाद तमाम ईदगाहों और मस्जिदों में गाजा के फलस्तीनियों और इंडिया के हालात की बेहतरी के लिए दुआएं की गईं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दूसरे लीडर्स ने ईद के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। वजीर आजम ने बाज़ आलमी लीडर्स को भी मुबारकबाद दी, जिनमें मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज भी शामिल हैं। हालिया अरसे में इंडिया और मालदीव के दरमियान ताल्लुकात खराब हुए थे। वजीर आजम ने बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना को भी मुबारकबाद दी। बांग्लादेश में भी जुमेरात को ईद उल फितर का पहला दिन था। इंडिया में जम्मू कश्मीर, लद्दाख और केरला में चारशंबे को ईद मनाई गई थी। मुल्क के बाकी हिस्सों में जुमेरात को ईद उल फितर मनाई गई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में एक तबाहकुन हादसे में 6 बच्चे हलाक हो गए जो स्कूल से घर लौट रहे थे। इस हादसे के बाद स्कूल बस की सेफ्टी और इस बारे में बहस शुरू हो गई है कि क्यों ईद के दिन स्कूल खुला रखा गया। पुलिस ने बताया कि स्कूल बस ने एक दरख्त को टक्कर दी और उलट गई। इस हादसे में 20 बच्चे जख्मी भी हुए। ओहदेदारों ने बताया कि बस का फिटनेस सर्टिफिकेट 2018 में खत्म हो गया था। ये बस GL पब्लिक स्कूल की मिल्कियत थी। रियासती वजीर तालीम सीमा तरीका ने बताया कि इस बारे में तहकीकात हो रही है कि छुट्टी के दिन क्यों स्कूल काम कर रहा था। दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के मर्द जॉन एल्फ्रेड टेंसवुड ने अपनी लंबी उम्र का राज बता दिया है। उन्होंने कहा कि किस्मत, एतदाल, मछली और हफ्ते में एक बार चिप्स उनकी उम्र का राज है। इस महीने वेनेजुएला के जुआन विंसेंट के इंतकाल के बाद जॉन एल्फ्रेड, जो बरतानिया से ताल्लुक रखते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र के मर्द बन गए हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस बात की तस्दीक की। गिनीज बुक ने कहा कि रिटायर्ड अकाउंटेंट जॉन एल्फ्रेड 26 अगस्त 1912 को पैदा हुए थे और उन्होंने दूसरी आलमी जंग के दौरान बरतानिया की फौज के लिए काम किया था। उनकी उम्र 112 साल है। स्पेन की मारिया मोरेरा दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की औरत हैं। उनकी उम्र 117 साल है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखिए। घर बनता है भरोसे और एतमाद से। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स एक बार फिर हमेशा की तरह एक बेहतरीन मेयारी जिंदगी लिए लाए हैं एक प्रीमियम HMDA अप्रूव गेटेड कम्युनिटी एट शादनगर। मल्टीनेशनल कंपनी से लगा हुआ वेंचर, 100 फीट रोड से कनेक्टेड, 40 फीट BT रोड, तमाम तर सहूलियात से आरास्ता, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रेनेज, वाटर टैंक, 24/7 सिक्योरिटी, बैंक लोन अप्रूव प्रोजेक्ट। आपका इन्वेस्टमेंट आज और आपके बच्चों का कल बदल सकता है, तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। सनशाइन प्रॉपर्टीज इंफ्रा डेवलपर्स, LB नगर, उपल, हैदराबाद। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, आजाद इंटरनेशनल स्कूल के करीब। मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल, एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स, बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। ईरान या इत्तेहादियों का हमला यकीनी है, अमरीकी और इस्राएली इंटेलिजेंस की रिपोर्ट। वॉर कैबिनेट की तेल अवीव में हंगामी मीटिंग। इसराइल के साथ फौलाद की तरह डटे रहेंगे, ईरानी हमलों के अंदेशों के बीच बाइडेन का बयान। अमरीकी ओहदेदार तेल अवीव पहुंचे। मिडल ईस्ट के मुल्क तनाव कम करने के लिए ईरान के साथ सुलह कराएं। अमेरिका ने फॉरेन मिनिस्टर्स को पैगाम भिजवाया। रशिया ने कहा सब्र से काम लें। बच्चों की शहादत से मकसद मुतासिर नहीं होगा, मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। सानेह के बाद इस्माइल हानिया का बयान। हमास ने कहा मुजरिमाना हमले बौखलाहट को जाहिर करते हैं। इसराइली फौज ने यूनिसेफ के इमदादी काफिले को निशाना बनाया। 24 घंटों में 63 फलस्तीनी जाँ बहक। नुसैरात कैंप में ऑपरेशन।
रेड सी और खलीज अदन में हूसियों के हमले जारी, अमेरिका ने कहा 8 ड्रोन्स को तबाह किया। मुस्लिम मुल्क इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करें, तैयब एर्दोगान के साथ बातचीत में इब्राहिम रईसी का मुतालबा, निकारागुआ ने बर्लिन में सफारत खाना बंद कर दिया। मुल्क भर में ईद उल फित्र मनाई गई, गाजा जंग का कर्ब हर तरफ महसूस किया गया, अलीगढ़ में फ्री पैलेस्टाइन बैनर पर तनाज़ा। ये थी आज की खबरें, शकील अफरा सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।